نسیم کوئے محمد۔ نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا۔ یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں اور ساعتوں میں پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ہجرت مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیعت العقبہ اولیٰ اور بیعت العقبہ ثانیہ کے حوالے سے بات کی کہ جس میں جو بیعت العقبہ ثانیہ میں حضور علیہ السلام نے 12 نقباء تیار فرمائے اور ان 12 نقباء کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے علاقے اور قبائل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، اور یوں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ یثرب میں شروع ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو مکہ میں کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا، قریش نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے اور انہوں نے ظلم و تشدد میں اضافہ کر دیا۔ تو اس صورت میں اذن ہجرت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بعد میں خود ہجرت فرمائی، پہلے حضور کے صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ آج کے پروگرام میں ہم ہجرت مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ خطیب ہیں اور ترجمان ہیں دربار عالیہ حضرت امیر السالکین بھیرا شریف، اور آپ لیکچرار ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہجرت مدینہ شروع میں کن نفوس قدسیہ نے پہلے کی اور پھر یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہجرت مدینہ کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ عظیم روحانی سفر کہ جب مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہجرت کا حکم دیا اور سب سے پہلے صحابہ کرام نے یہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا یہ جو عمل ہے یہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ نے پہلے ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ پہلے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ سارے مسلمان جن میں بڑے غریب اور مفلوق الحال لوگ بھی تھے وہ کفار کے ظلم و ستم سے نجات پائیں اور ان کو ایک سیف زون ملے، وہ مدینہ شریف میں پہنچ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی۔ اب یہاں ہم اگر چند صحابہ کرام کا ذکر کریں کہ جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے ایک عظیم شان پائی، ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے اور پھر یہاں انہوں نے پناہ حاصل کی، اور ایک خاندان کے ساتھ ان کا ایک جو ہے وہ موالی والا ایک تعلق جو ہے وہ بنا۔ اور اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ پہلے کسی قبیلے کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے تھے اور پھر اسی قبیلے کے ساتھ وہ پکارے جاتے تھے، لیکن بہرحال ان کو جو عرب شناخت ہے وہ نہیں ملتی تھی، بلکہ زیادہ تر لوگ ان کی اس پرانی چیز کو بھی یاد رکھتے، جیسے صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری۔ تو حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے پاس سامان کے لدے ہوئے بہت سے اونٹ تھے، بڑا مال تھا، آپ ایک مالدار شخص تھے اور آپ نے بڑی محنت کر کے یہ مال کمایا تھا، لیکن مشرکین مکہ راہ میں حائل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سارا مال تو جو ہے وہ یہاں کمایا، جئت عندنا صعلوکا، کہ آپ جب آئے تھے تو آپ تو خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے یہیں جو ہے وہ سارا مال کمایا، تو اب ہم آپ کو یہ مال لے کے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس مال کی وجہ سے وہ رک جائیں گے اور شاید ہجرت نہیں کریں گے، لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت میں اس قدر فریفتہ تھے
کہ انہوں نے کہا کہ سارا مال تم رکھ لو، میں اپنے نبی کے حکم پہ ہجرت ضرور کروں. کیا بات ہے. تو یوں وہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. پھر جانے لگے تو انہوں نے حتیٰ کہ جسم پر جو لباس قیمتی زیب تن کیا تھا وہ بھی اتروا لیا، اور ایک بالکل سادہ ٹاٹ کے لباس میں وہ وہاں سے روانہ ہوئے. سواریاں لے لیں، اونٹ لے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سفر محبت میں روانہ ہوئے. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی ایک امتیازی شان کی حامل تھی کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی. باقی سب نے چھپ کے ہجرت کی، لیکن آپ نے اعلانیہ ہجرت کی. یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ، اور اس میں پہلے ایک ٹیلے پہ چڑھ کے خطاب کیا اور کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی ماں ہے اس کو روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، تو پھر وہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، اور جو مجھے روکنا چاہتا ہے وہ اس ٹیلے یا پہاڑی کے پیچھے آ کے مجھ سے ملاقات کرے. تو اس اعلان کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے غریب اور مفلوق الحال جو لوگ تھے ان کو بھی ایک سپورٹ مل گئی، اور انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی. ان میں جو ہے بہت سے ایسے لوگ تھے ان کو بھی حضرت سیدنا عمر فاروق نے شیلٹر مہیا کیا اور اپنے ساتھ لے کے گئے. اسی طرح عبد الرحمن بن عائش ایک حضرت عمر فاروق کے دوست تھے، تو ابھی انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن حضرت عمر نے دوستی میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. دوست ایسا ہونا چاہیے جو دوست کے دین پہ اثر انداز ہو اور اس کو سیدھے راستے پہ چلائے. دوستی یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہی کی طرف لے جائے، بلکہ دوستی وہ ہے جو نور کی طرف لے جائے. تو آپ جب انہیں لے کے نکلے، پیچھے سے ابو جہل آ گیا اور اس نے ایک ٹرک اور ہیلا سوچا، اور اس نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عائش، تیری والدہ نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر تو واپس نہ آیا تو وہ سائے میں بھی نہیں بیٹھے گی، وہ غسل بھی نہیں کرے گی، وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی، تو واپس آ جا. تو عبد الرحمن بن عائش جو ہیں اپنی ماں کے لیے ان کا دل پسیج گیا، اور انہوں نے حضرت عمر سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ اگر جو ہے وہ آپ کی ماں کو جب زیادہ دھوپ اور لگے گی تو وہ سائے میں بیٹھ جائے گی، جب زیادہ بھوک لگے گی تو کچھ کھا لے گی، آپ جو ہے یہ موقع ضائع نہ کریں. لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر کا اخلاص دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اونٹنی حضرت عبد الرحمن بن عائش کو پیش کر دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، جب بھی تمہارا میرے ساتھ ملاقات کا ارادہ بنے تو پھر اس پہ بیٹھ کے آ جانا. گویا کہ اپنی گاڑی دے دی. یہ وفا تھی. تو وہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عائش نے ایک طویل عرصہ گزارا، اور حضرت عمر ان کو لیٹر لکھتے رہتے تھے، وہاں سے قاصد بھیج کے حالات سے آگاہ کرتے. اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو حضرت عمر نے یہ والی آیت لکھ کے اپنے دوست کے پاس بھیجی. تو اسی سواری پہ سوار ہو کے مدینہ پہنچے اور حضور کے دستے حق پرست پہ بیعت ہو گئے اور مسلمان ہوئے. اسی طرح حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ، یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں، ان کی ہجرت بھی بڑی مثالی تھی. ان کا ایک بیٹا تھا اور یہ دونوں جب جانے لگے تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کے جو خاندان والے تھے غیر مسلم مشرک، انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ بے شک میری بیوی رکھ لو، بچہ رکھ لو، میں نے یہ ہجرت ضرور کرنی ہے. یعنی یہاں تک ان لوگوں نے قربانی دی تو بیوی سے جدا ہونا پڑا، بچے سے جدا ہونا پڑا. حضرت ام سلمہ کو ان ظالموں نے روک لیا اور کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ حضرت ابو سلمہ تو اکیلے چلے گئے روتی آنکھوں کے ساتھ، دل پہ صبر کا ایک جو ہے وہ بند باندھتے ہوئے وہ نکل گئے. لیکن حضرت ام سلمہ کو وہ جو حضرت ابو سلمہ کے گھر والے تھے وہ لے گئے، اور جو بیٹا تھا اس کو دوسرا گھر لے گیا. تو اس طریقے سے ماں، بیٹا اور خاوند تینوں جدا ہو گئے اسلام کے لیے. اور 1 سال تک حضرت ام سلمہ آنسو بہاتی رہیں، جدائی کا دکھ سہتی رہیں، اور 1 سال کے بعد پھر ان کے دل پسیج گیا اور انہوں نے ام سلمہ اور ان کے بیٹے کو آپس میں ملایا اور ان کو مدینے جانے کی اجازت دی. اور پھر جب وہ اکیلی نکلی تو حضرت عثمان بن طلحہ جو اس وقت ابھی کافر ہی تھے لیکن انہوں نے، وہ ایک خاندانی روایات کے امین تھے، انہوں نے دیکھا کہ عورت اکیلی جا رہی ہے مدینہ، تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں مدینے، اور مکہ سے مدینے تک اکیلا حضرت عثمان بن طلحہ ان کو چھوڑنے گئے اور اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، جہاں ضرورت ہوتی انہیں ریسٹ کرواتے. اور اس طریقے سے جب مدینے کے در و دیوار نظر آئے تو کہا کہ اب تم چلی جاؤ، اور وہیں سے واپس لوٹ آئے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ جو کعبے کا چابی بردار تھا، جس دن فتح مکہ کے دن اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا،
تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے جو میرے ساتھ اس دن نیکی کی تھی، آج اس نیکی کا اس کو یہ اجر ملا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ہجرت کی داستانیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ اس طرح انڈیویجول، انفرادی، اجتماعی ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ دین کی راہ میں دین کی خاطر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جگرا ہونا چاہیے، اور عاشق صادق کو یہی زیب دیتا ہے کہ دین کی خاطر نکلنے کے لیے وہ اپنا تن من دھن قربان کر دے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ایک خاتون کو یہ زیب دیتا ہے کہ اگر سہاگ بھی لٹانا پڑے تو دین کی راہ میں اپنے سہاگ کو بھی لٹا دیا جائے اور دین کی خاطر مشکلات برداشت کی جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور یہ فرمائیے کہ صحابہ کے بعد حضور علیہ السلام نے کب ہجرت فرمائی؟ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو ہے وہ ہجرت کا اذن اپنے رب سے مانگ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری اور انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آئے تو میں بھی ہجرت کروں۔ تو انہی دنوں دارالندوہ میں جو بڑے بڑے صنادید قریش اور مشرکین کے سردار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو بڑے سپورٹر تھے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وصال کر گئے، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، اور اب یہاں ان کا کوئی ایسا سپورٹر یا وہ نہیں ہے، اور ہم بڑی آسانی سے اب ان کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو 3 حل سامنے وہ لے کے آئے، اس میں عتبہ، شیبہ، ابو البختری بن ہشام، ابو جہل اور بڑے بڑے سارے سردار شامل تھے۔ اور ایک روایت میں علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ شیطان بھی مجسم شکل میں اس میٹنگ کے اندر شریک ہوا، کہ تاکہ یہ ایک انہوں نے ایسا سمجھا کہ ایک ایسی کاری ضرب اس میٹنگ میں لگائی جائے کہ نعوذ باللہ اسلام اور نبی اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اس میں پہلے یہ تجویز سامنے آئی کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو ابو جہل بول پڑا اور اس نے کہا کہ اگر آپ انہیں ملک بدر کریں گے تو یہ باہر جا کے پھر عربوں کو ساتھ ملا کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، لہذا یہ تجویز قابل قبول نہیں۔ کسی نے کہا کہ پھر ایسے کریں کہ ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ تو کہا کہ اگر آپ انہیں جکڑیں گے زنجیروں میں تو پھر پہلے بھی شیب ابی طالب کے محاصرے کے دوران ان کے پورے بنو ہاشم کے خاندان نے ان کے ساتھ سپورٹ کی، تو یہ پھر سپورٹر ان کے پیدا ہو جائیں گے، یہ بھی کوئی حل نہیں۔ تو یوں ہر رائے جو ہے وہ روک کے، شیطان بھی کیونکہ شامل تھا اس پوری پلاننگ میں، تو ان سب نے اس رائے پہ اتفاق کیا کہ ہم جو ہے وہ ہر قبیلہ جو ہے اس میں سے ایک بڑا بہادر لیتے ہیں، جنگجو لیتے ہیں، اور زہر میں بجھی تلوار لے کے وہ سارے قبیلوں کا ایک ایک جوان نکلے اور سب یکمشت حملہ کریں، اکٹھا حملہ کریں، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اور پھر جب اس طریقے سے خاتمہ کریں گے تو قصاص لینے کی باری آئے گی تو کسی سے بھی قصاص لینا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ سارے قبائل اس میں شامل ہوں گے۔ سب کا اس چیز پہ اتفاق ہو گیا اور یہ ایک بری سازش انہوں نے کی، لیکن وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے سازش کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے کہ جس رات کو انہوں نے یہ پلان بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آگاہ کر دیا کہ آج رات آپ نے اپنے گھر میں نہیں سونا اور آپ کو ہجرت کا اذن دیا جاتا ہے، آپ ہجرت کی تیاری کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے تڑکے میں، جب کہ بہت سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ ہوتا ہے، اس وقت حضور کا قیلولے کا معمول تھا، لیکن اس وقت آپ اپنے گھر سے نکلے، اور یہ جو روایات میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ دن دہاڑے نکلے، حتیٰ کہ وہ اس وقت نکلے کہ جب بالکل سورج نصف النہار پہ تھا، اور اس وقت حضور کو دیکھنا بھی بالکل آسان تھا، لیکن آپ نکلے اور وہاں سے آپ نے وہ والی آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت، اور پھر مٹی لے کے ان کی طرف پھینکی تو وہ سب کے سب جو ہیں ان کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رفیق نبوت ان کے پاس پہنچے، دستک دی۔ وہ بھی ایک ایسی وقت میں حضور کے آنے پہ ایک دفعہ ان کو اچنبھا ہوا کہ ایسے وقت میں تو سرکار تشریف نہیں لاتے، تو اب آئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اذن اللہ لی الہجرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا اذن دیا ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے صحبت عطا کی جائے، رفاقت عطا کی جائے، سنگت عطا کی جائے۔ تو حضور نے فرمایا نعم یا ابا بکر، اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تجھے ہی یہ سنگت عطا کی ہے اور تیرے پاس ہی آنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تخلیہ کر دیا جائے اور سارے باہر چلے جائیں، میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سب آپ کے خادم ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور دیگر جو آپ کے گھر میں تھے، وہ یا رسول اللہ یہ سب آپ کے غلام ہیں، آپ ان کے سامنے جو فرمانا ہے فرمائیں۔ یہ اعتماد کا عالم تھا۔ تو حضور نے پھر انہی کے سامنے ساری تفصیلات طے کی اور سواری کا پوچھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے یہ صحبت اور رفاقت ملے، تو میں نے 2 سواریاں تیار کر رکھی ہیں، تو وہ حاضر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی سواری کے پیسے دوں گا۔ تو اب اس میں کیوں حضور نے پیسے دیے؟ اس وجہ سے کہ اس عظیم سفر کا مجھے بھی ثواب ملے، انٹینشنلی میں اس کے پیسے پے کروں گا تاکہ اس ثواب میں بھی پورا شریک رہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سواری جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے لی، اور پھر فرمایا کہ میں جا کے حضرت مولا علی جو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں جاؤں گا، اور میں ان کو جا کے جو ہے کچھ ذمہ داریاں سونپ کے آؤں گا، پھر تم تیار رہنا۔ تو دوبارہ حضور تشریف لائے، آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو حکم دیا کہ امانتیں واپس کرنی ہیں، پھر اپنا بردہ اور اپنی چادر عطا فرمائی، اور پھر انہیں اپنا بستر عطا فرمایا، اور مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس سفر ہجرت پہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب گھرانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل نکلی ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ، اور پھر آپ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر احباب جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں، اور اسی لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ کے گھرانے اور آپ کے دوستوں کی کیا خدمات ہیں ہجرت مدینہ میں؟ بالکل پورے کا پورا جو حضرت صدیق اکبر کا گھر ہے وہ اس خدمت میں مشغول تھا، اور حضرت سیدہ اسماء نے تو کمال ہی کر دیا کہ حضور کے لیے وہ کھانا جو پیک کر کے بھیجنا تھا کوئی چیز باندھنے کے لیے نہ ملی، تو جو عرب عورتیں اپنے جبے کے اوپر ایک پٹی باندھتی تھیں اسی پٹی کو لیا اور اس کو 2 ٹکڑے کیا اور اسی سے حضور کا کھانا باندھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے یہ عمل دیکھ رہے تھے کہ اس نے کتنی میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ تو حضور نے فرمایا انتی لستی اسماء بل انتی ذات النطاقین، کہ تو آج سے صرف اسماء نہیں ہے بلکہ تو ذات النطاقین ہے، تو 2 پٹیوں والی ہے، یہ لقب ان کو دیا۔ اور پھر عامر بن فہرہ وہ بھی خدمت میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی خدمت میں تھے، سارا خاندان۔ اور حضرت اسماء کے حوالے سے یہ بات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے نہ صرف حضور کے لیے وہ کھانا تیار کیا بلکہ 3 دن تک غار ثور میں وہ عورت جو ہے وہ کھانا پہنچاتی رہی۔ غار ثور کی جو 5000 قدم کی بلندی مکہ سے غار ثور کی ہے، 5000 فٹ بلند وہ غار ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ عام انسان اگر وہاں پہ جانا چاہے تو وہ تھک جاتا ہے، اب بھی راستے بن بھی گئے ہیں پھر بھی جانا دشوار۔ تو اس دور میں حضرت اسماء بنت ابی بکر 3 دن تک کیسے کھانا پہنچاتی رہیں، اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت امید سے تھیں اور 6 یا 7ویں ماہ میں تھیں امید، لیکن اس کے باوجود ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا، یہ پوری رازداری رکھنی بھی تھی۔ تو حضرت اسماء وہاں تک کھانا بھی پہنچاتی رہیں، وہ خدمت کی، اور جو عامر بن فہرہ ہے وہ وہاں پہ بکریاں چراتے چراتے جو ہے وہ جاتے، اور تاکہ چلنے کے جو کھانا لے کے جانے والے ہیں ان کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر نہ آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سارے دن کی خبریں دیتے کہ اس طرح کفار آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ اب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو تکلیف دینے کے در پہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی یہ جو خدمت ہے اس سے ان کو ایک بہت بڑی عظمت نصیب ہوئی، اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی اس خدمت کو محفوظ کر دیا، اور ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. تو اس طریقے سے یہ پورا خاندان خدمت میں مشغول تھا. خواتین و حضرات، خوبصورت تذکرہ ہمیں سننے کو ملا حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. خواتین کا یقیناً اہم کردار رہا ہے اسلام کی نشو و نما میں، اسلام کی نشت میں. اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ایک طرف مکہ کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور مکہ سے محبت بھی بہت زیادہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ذرا محبت مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرمائیے. بالکل، آپ جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھا، پھر یہ ارشاد فرمایا انکی احب البلاد الیہ، کہ اے مکہ تو میرے دل کے بڑا قریب ہے، تو مجھے بڑا پسند ہے، کیونکہ آباء و اجداد کے مزارات وہیں پہ ہیں، ساری یادیں وہیں پہ ہیں، بچپن وہیں پہ گزرا ہے. لیکن آپ ساتھ فرماتے ہیں لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منکی، کہ اے مکہ اگر تیری قوم اور میری یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نکل کے نہ جاتا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی غم میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے میرے حبیب جس نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے وہ آپ کو ایک دن فاتحانہ شان میں یہاں واپس لائے گا اور مکہ کے اندر آپ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. یہ خوشخبری بھی اس مقام پہ نصیب ہوئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عمرے یا حج پہ جائے اور بار بار آنا چاہے تو اس آیت کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حاضری بھی عطا فرماتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حمایت، مدد، سپورٹ اور آپ کی حفاظت کے اندر ایک ڈھال بن کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور کیا محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے وہ ایک طویل سفر پہاڑی کا طے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ قرب کی منزلیں نصیب ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز اور آپ کی خدمت کا موقع جو ہے وہاں پہ نصیب ہوا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے تو غار ثور کے مناظر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ایسی غار ہے کہ ایسے پتھروں کی چٹانیں آپس میں جڑی ہیں اور ان کے درمیان بہت تھوڑی سی جگہ ہے اور اس تھوڑی سی جگہ میں اگر کوئی جھک کے بھی دیکھے تو آرام سے اندر بیٹھا ہوا بندہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن گزارے اور حضرت صدیق اکبر کی گود تھی اور حضور کا سر مبارک تھا اور اس طریقے سے آپ نے وہاں آرام فرمایا. اور رج رج کے یعنی سیراب ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے نبی کا دیدار کیا اور وہاں پہ قرب کی وہ منازل طے ہوئیں. اور وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے اندر گئے اور جا کے سارے سوراخ بند کیے اور جو ایک سوراخ تھا اس پہ ایڑی رکھ لی اور پھر حضور کو اندر بلایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آرام کا خیال رکھا اور اسی دوران سورۃ القصص کی یہ آیات نازل ہوئیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. تو وہ آیت نازل ہوئی کہ اے موسیٰ آپ یہ سارے لوگ آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک ہم آپ کو جو ہے وہ خیر کی نصیحت کرنے آئے ہیں. تو قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو اس وقت آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما. تو وہی آیات اس وقت نازل ہوئیں حضرت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کو سہارا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے وہ آیات اس وقت نازل ہوئیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 دن وہاں پہ گزارے اور اس دوران بہت سے محبت کے، عقیدت کے، خیر کے واقعات بھی پیش آئے جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، خوبصورت تذکرہ آپ نے غار ثور کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی معیت میں کیسے وہاں آپ نے قیام کیا. تو ذرا اب یہ بھی بتائیے کہ مکہ مکرمہ کے جو قریشی ہیں وہ اب تعاقب میں بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہیں. تو تلاش کہاں تک ان کی پہنچی اور کتنی کارگر ثابت ہوئی؟ اس میں اگر آپ اس پہ غور کریں
کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے مدینہ جانے کے لیے شمال کی طرف نکلنا تھا، کیونکہ مکہ سے مدینہ شمال کی جانب ہے، اگر آپ نقشے پہ بھی دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رازداری کا اہتمام فرمایا کہ نکلنا شمال کی طرف تھا، لیکن غار ثور جنوب کے اندر واقع ہے، تو آپ جنوب میں پہلے گئے اور وہاں اس غار کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر اتنے بلند گئے اور چلتے رہے اور بالآخر اس غار تک پہنچے۔ 3 دن کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں جائیں گے، وہ شمال کی طرف ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو مدینہ کے راستوں میں ریکی کر رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے، یہ رازداری۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلانا، یہ بھی ایک رازداری اور پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، وہ یہی سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود ہیں، اور حضرت علی شیر خدا کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اس رات حضور کا بستر ملا، سکون کی نیند آئی اور امانتیں واپس کرنے کا حضور نے ان کو حکم دیا۔ اس سے مولا علی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم چاہتے تو وہاں حضرت بلال کو سلا دیتے یا کسی اور کو سلاتے، جیسے آج کل پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ جب قربانی کی باری آتی ہے تو قربانی کا بکرا کسی اور کو بناتے ہیں، اور جب کوئی جو ہے وہ پیکج دینے کی باری آتی ہے تو اپنوں کو بلا کے نوازا جاتا ہے۔ لیکن حضور کی یہ شان دیکھیں کہ جہاں قربانی کی باری آتی ہے وہاں اپنوں کو پیش کرتے ہیں، کبھی مولا علی کو پیش کرتے ہیں، اور ہجرت حبشہ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھیجتے ہیں، وہاں بھی داماد بھیجتے ہیں، یہاں بستر پہ بھی اپنے داماد کو جو ہے وہ لیٹنے کا کہتے ہیں۔ تو یہ سرکار کا درس ہے کہ قربانی جو ہے وہ خود خاندان کے لوگ پیش کریں، قریبی لوگ پیش کریں، نہ کہ دوسرے جو ہیں ان کو قربانی کے لیے جو ہے وہ آگے رکھا جائے۔ اور حضرت مولا علی نے بھی جانثاری کی حد کر دی، اور اس رات جس طریقے سے انہوں نے حضور سے اس عہد و پیمان کو نبھایا اور جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بلند ترین شان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی رازداری کی اور وہاں پہنچے، لیکن اس کے باوجود کفار کو پتہ چل گیا، اور جو جیسے بھی پتہ چلا ان کو شک ہو گیا، وہ وہاں تک جا پہنچے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، یہ سارے غار کے دہانے پہ آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بشری کوشش جتنی بھی ہے کہ یہ ایک تجربہ بشریہ ہے، یہ ایک انسانوں کی محنت ہے، کیونکہ حضور نے انسانوں کے لیے رول ماڈل بننا تھا، تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر انسان جتنی مرضی ہے منصوبہ بندی کر لے، لیکن بالآخر انسان کا پلان کامیاب نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو وہ تو پہنچ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آ گئے ہیں، اگر کسی نے جھک کے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت کا ذکر قرآن میں آیا، اور یہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے پھر مدد کیسے اللہ کی نازل ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہ یعنی جب انسان کی ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور کفار جو ہیں وہ سامنے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور پلکوں کو کنٹرول کر لیا کہ وہ جھک کے دیکھ بھی نہ سکیں، اور ساتھ وہ مکڑی نے جالا لگا لیا، اور ساتھ کبوتری نے انڈے دے دیے، اور اس طریقے سے یہ گویا اللہ کے لشکر سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے سارے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کی وہ مدد فرمائی کہ کافر وہاں پہنچ کے بھی حضور کو دیکھ نہ سکے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے محفوظ رہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیشہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا جائے، اپنی منصوبہ بندی پہ بھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہو، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر نازل ہوئی۔ سبحان۔ خواتین و حضرات، یہاں سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بندہ خود تدبیر کرے، پہلے خود سوچے، اپنی پرائیویسی کا خود خیال رکھے،
پھر یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ پہلے بندہ جب خود اپنے آپ کو کسی سفر پر نکلتا ہے تو یقیناً جب پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت مدینہ میں اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ساتھ شامل حال رہی۔ اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ غار ثور تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ اب غار سے آگے مدینہ شریف کا سفر بیان فرمائیے کہ مدینہ شریف تک سفر کیسا رہا؟ بالکل، وہ 3 دن قیام کرنے کے بعد پھر جب آپ مدینہ کی طرف نکلے ہیں تو یہ طریق الہجرہ اس معروف راستے سے الگ راستہ آپ نے لیا جو انتہائی مشکل راستہ تھا اور کانٹے دار راستہ تھا، پہاڑ تھے، پتھر تھے، پتھریلی زمین تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف راستے کو چھوڑ کے وہ لمبا راستہ لیا اور اس راستے سے 17 دن کا طویل پیدل سفر، 17 دن اور 17 راتیں وہ پیدل سفر جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ پہنچے۔ لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ جہاں پر وہ دونوں یعنی ایک معروف راستہ اور یہ نیا راستہ جو حضور نے لیا، ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ جہاں یہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے تھے، وہاں جب پہنچے تو حضور اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی سپیڈ لگائی کہ یہاں سے ہم جلدی نکل جائیں، لیکن اس کے باوجود سراقہ اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پھر پیچھے سے سپیڈ لگا کے دوڑ کے وہ آیا کہ کیونکہ 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کافروں نے کر رکھا تھا اور مال کمانے کا وقت تھا، انعام لینے کا وقت تھا، تو سراقہ نے یہ کوشش کی کہ وہ آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تسبیحات پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور آپ نے اس وقت جو دعا فرمائی وہ یہ دعا تھی، اللہم اکفنیہ بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر۔ 3 دفعہ حضور نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں اس کوشش سے ہمیں بچا جیسے تو چاہتا ہے اور جو تو چاہتا ہے، بے شک تو اپنی چاہت پہ قادر ہے۔ تو 3 دفعہ سراقہ جو ہے اس کا وہ گھوڑا زمین میں دھنس جاتا، وہ نیچے گر جاتا، پھر اٹھ کے دوڑتا، پھر گر جاتا، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ عرفت ان الرجل ممنوع، مجھے پتہ چل گیا کہ اس شخص اور اس عظیم ہستی کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آتنی الامان، کہ یا رسول اللہ، اے محمد عربی مجھے امان عطا فرمائیں، میں سرنڈر کرتا ہوں، مجھے امان عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان بھی عطا فرمائی، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ خوبصورت دیکھنے کو ہمیں بالکل یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پھر وہ امان بھی عطا فرمائی، اور ساتھ حضور نے فرمایا اعدک بسوار الکسرا، کہ میں تجھے کسرا ایران کے کنگن جو ہیں وہ تمہیں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی جن کو ان کی اپنی قوم نے نکال دیا، بے سر و سامانی کا عالم ہے اور خود جان کے لالے بھی پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود یقین اللہ رب العزت پہ اتنا پختہ ہے اور غیب کا علم اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہاں بھی حضور یہ نہیں فرما رہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، بلکہ آپ کو اتنا رسوخ ہے کہ آپ مستقبل میں جھانک کے سراقہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کسرا کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں وہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور سراقہ جو ہے اس نے بھی آگے سے کوئی وہ نہیں کیا، بلکہ اس کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ ہستی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، کہا یہ مجھے لکھ کے دیں۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ لکھوایا اور لکھوا کے وہ تحریر ان کے حوالے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، سراقہ واپس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، حضور کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو وہ بہت چاندی اور سونے اور ہر طرح کے زیورات تھے، اور حضرت عمر فاروق ان کو الٹ پلٹ کے ایسے فضا میں اچھالتے تھے، تو اس میں سے کسرا کے کنگن نکلے، تو وہ کنگن جو ہے وہ منگا کے آپ نے سراقہ کو بلایا، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، تو ان کو وہ کنگن پہنائے اور پہنا کے کہا اب روضہ رسول کے سامنے جا کے ذرا ان کو اوپر لہرائیں اور جا کے کہیں یا رسول اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آج عمر نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ظاہر ہوئی کہ سارے مدینہ پاک اور دنیا میں چرچا ہو گیا کہ جو حضور نے فرمایا وہ پورا ہوا۔ اور اس شان سے سفر کرتے کرتے آپ مدینہ پہنچے، راستے میں بڑے محیر العقول واقعات پیش آئے، کہیں ام معبد کا خیمہ ہے اور وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں
ایک بکری جو ہے بیمار اور لاغر، اس کو آپ دستے شفا پھیرتے ہیں، وہ دودھ سے لبریز ہو جاتی ہے۔ پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے، پھر ام معبد اور ابو معبد دونوں مدینہ جا کے حضور پہ کلمہ پڑھ کے اسلام لاتے ہیں، اور یہ سارے معجزات جو ہیں یہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عظیم ہجرت کا سفر کر کے آپ مدینہ پہنچے، اور پھر آگے ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے اس کا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پھر ذکر کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، اور اس میں سیرت کے جو نمایاں پہلو ہمیں ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور پھر معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے جو غیب کی خبریں عطا فرمائی ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی نصیب ہوئی۔ خواتین و حضرات، اب پروگرام کی اگلی نشست میں آپ بیان سماعت فرما سکیں گے حضرت علامہ مولانا ملک محمد معراج اوان صاحب، مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ اپنے میزبان احتشام الحسن کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ احباب ذی وقار، آج کی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے آج مجھ گناہ گار کو حکم دیا گیا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے حوالے سے، ہجرت مدینہ کے حوالے سے اسباب عرض کروں۔ جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، جن پہ تو نے اپنی مہربانیاں فرمائی۔ کیونکہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کہ پلیٹ فارم سے یہ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اگر اس کی بنیادوں کو دیکھا جائے، اس کی ابتدا کو دیکھا جائے، تو حضور امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ نقوش مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے نظر آئیں گے۔ پھر حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بابا کے جو عطا کردہ رستے تھے ان رستوں پہ مزید گامزن رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقوش کی طرف ایسے جھک جاتے ہیں، ایسے جھک جاتے ہیں کہ دنیا ان کو ضیاء الامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب دیتی ہے۔ تو انہی لوگوں کی عطا کردہ چیزیں، انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم چار دانگ عالم میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور ان کے متعلقہ جتنے لوگ ہیں وہ محبتوں کے سفیر بن کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتوں کا جو جام اس در سے ملا ہے وہ لوگوں کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی جام جو اس در سے مجھے ملا ہے، جتنی میری ہمت ہے، جتنا میرا ظرف ہے، اس کے مطابق میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں
کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جب مکہ المکرمہ میں ان پر مشرکین مکہ نے زمین تنگ کر دی تو مدینہ المنورہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، ان کا مقدر چمکا، ان کے مقدر کو میرے رب کائنات نے عروج بخشا، بلندی بخشی، تو وہ کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولا، بعض روایات میں آتا ہے اسد بن زرارہ، بعض میں آتا ہے ابو الحسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، جب ان کو ایمان کی دولت مل گئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں، ہم وہ سارے معاہدے ختم کر دیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ نہ ہو جب رب کائنات آپ کو غلبہ عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے تو آپ اپنی برادری اپنی قوم میں واپس آ جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اے اہل مدینہ میرا خون تمہارا خون، میری قبر تمہاری قبر، جس سے تم صلح کرو گے میں محمد ان سے صلح کروں گا، جن سے تم جنگ کرو گے میں محمد ان سے جنگ کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں ابہام تھے وہ تمام کے تمام دور فرما دیے۔ ادھر جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے لوگ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اور یہ متفق ہو رہے ہیں، عرب الف را اور با یہ بھی ایک شیطان کا نام ہے، وہ عقبہ میں آیا، بلند آواز سے کہا یا معاشر القریش، قریشیو، مشرکین مکہ کو اس نے مخاطب کیا، اس نے کہا مدینہ والوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر جو زمین تنگ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اپنے دوستوں کو اجازت دو کہ وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت، کیا کمال کی ہجرت، طواف کیا، نوافل پڑھے مقام ابراہیم پہ اور اعلان کیا آؤ جس نے اپنی گھر والی کو بیوہ کرنا ہے آؤ میں عمر جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ جب رب کائنات کا حکم آیا تو حضرت مولا علی کو میرے نبی نے اپنے بستر پر سلا دیا۔ وہ علی جس نے زندگی میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا اپنے رب کائنات سے کہ ایسا نہ ہو علی تیری آنکھ لگ جائے تو رب کائنات کے ذکر سے رب کائنات کا ذکر نہ کر رہا ہو تو اس لمحے تیرے پاس اسرائیل آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تو رب کائنات کے ذکر سے غافل ہو۔ اس لیے میں سوتا نہیں تھا سکون کی، لیکن فرماتے ہیں اس رات میں سکون کی نیند سویا، کیوں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا اے علی میرے بستر پر سو جا، صبح یہ جو میرے دشمن ہیں ان کی امانتیں ان کو واپس کر دینا اور پھر تم مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں، غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام سیدنا ابوبکر صدیق پریشان ہوتے ہیں۔ ایک لطیف نکتہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کی طرف سفر فرما رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے ورم دیکھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ وہ نبوت کا بوجھ ابوبکر صدیق اٹھا کر وہ 6500 فٹ اتنی بلندی پہ غار ثور ہے وہاں تک لے گئے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق میرے نبی کی سواری بنتے ہیں، جہاں دوسرے صحابہ کا بڑا مقام ہے، میرے نبی کی سواری کا کتنا مقام بلند ہوگا۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے
فرشتوں کو مقید کر دیا، ان کی حدیں مقرر فرما دیں، انسان سے کہا انسان تو اللہ اور اس کے رسول سے عشق میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا، جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی عشق کی داستان غار ثور میں نظر آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جب اپنے حریم ناز میں بلایا، سدرۃ المنتہا تک جبریل امین رک گئے، فرمایا آگے آؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکوں گا، کیوں؟ میرے پر جل جائیں گے، آگے خطرہ ہے۔ ادھر عشق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں، کہیں کو حشرات الارض نہ ہو، کہیں کو نقصان دینے والی چیز موجود نہ ہو۔ خود اندر گئے، ادھر رک رہے ہیں، ادھر خود جا رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ جب غار میں چلے گئے تو باہر کیا ہوا؟ کبوتری نے انڈا بھی دے دیا، مکڑی نے جالا بھی تن دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مکڑی نے جالا تن دیا تو مشرکین مکہ جب پہنچے نا تو انہوں نے سوچا مکڑی کا جالا بھی تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈا بھی دیا ہوا ہے، ادھر تو نہیں جا سکتے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا اس غار میں نہیں ہے، جاؤ کہیں اور دوسری غاروں میں ڈھونڈو۔ مشرکین مکہ نے ان کی بات مانی اور چلے گئے۔ اے درویش ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی بادشاہت کا قانون ہے، جس جگہ پر غلبہ کرنا ہوتا ہے ان کے پاس قوت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، لیکن ادھر میرا رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے کبھی تو کسی چیز کو ابابیل کو پاسبانی کے لیے بھیج دیتا ہے، کبھی کسی چیز کو، کبھی مچھر کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنا کر بھیج دیتا ہے، اور کبھی مکڑی اور کبھی کبوتر کو اپنی قدرت سے اپنی قدرت کی پاسبانی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 راتیں، وہ کیسی راتیں ہوں گی، وہ کیسا قیام ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ کہا کرتے تھے اے ابوبکر صدیق وہ ایک رات کی کمائی مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی کمائی لے جا۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں ایک رات بڑی خوبصورت تھی، تاروں کی بھری ہوئی رات تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تھے تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو فرمائیں یہ آسمان کے جو ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرا جو عمر ہے نا اس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا، ستاروں کی تعداد کوئی نہیں معلوم کر سکا، لیکن ادھر میرے نبی فرما رہے ہیں ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اپنی عمر کی نیکیوں کا بھی علم ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی، پھر میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف، تیرے باپ کی وہ رات والی رات جو غار ثور میں گزاری تھی وہ رات کی کمائی ایک طرف، وہ سب پہ باری ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرنے کے لیے صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہی نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا خاندان، آپ کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر، آپ کی بیٹی حضرت اسماء، یہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرتے رہے۔ 3 راتوں کے بعد جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو رستے میں ام معبد کا ڈیرا بھی ملا۔ ام معبد جو لوگوں کا رستے میں ڈیرا بنایا، وہ لوگ آتے جاتے ان کے لیے میں ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتی تھی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اس وقت قحط سالی تھی، بارش نہ ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو اس نے معذرت کی، اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بکری دیکھی فرمایا وہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس کی ہڈیوں میں ذرا سا مغز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اجازت دیں۔ جب اللہ کے محبوب کو اس نے اجازت دی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دودھ پہ ہاتھ لگایا، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اتنا آیا کہ ام معبد کے سارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں۔ ابو معبد آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک برکتوں والا آیا تھا، ایک ایسا شخص آیا تھا جب اس کو دور سے دیکھتے تھے پیارا لگتا تھا، لیکن جب وہ قریب آ جاتا تو اور پیارا لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں حضرت بریدہ اسلمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، 70 لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا اس کو مدینہ میں نہیں داخل ہونے دینا، یہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنو اسلم سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلامتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین پیش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو اس نے دیکھا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب ایسے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونا، آگے آگے میں خود ہوں گا۔ اور اس کے قبیلے کے 70 لوگ تھے، اس نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، اپنے نیزے پہ رکھی، جلوس کی شکل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں گئے۔ تو درویش یہ بات یاد رکھو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فقط اور فقط رب کائنات کی رضا کے لیے تھے۔ اور میرے رب کائنات نے خود اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا روزے رکھنا، قربانی کرنا، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ اور جب رب کائنات کی رضا کے لیے کوئی بھی انسان اپنے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے رب کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے تو میرا رب کائنات ان پر نوازشات کرتا ہے، ان پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام یہی چیز میرے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان اسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آؤ در مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، آؤ جو کچھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی ملا ہے اگر کسی سے ملے ہیں تو رب کائنات کی رضا کے لیے، اگر کسی طرف سفر کیا ہے تو رب کائنات کی رضا کے لیے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ محبوب ایسے محبوب ہیں کہ وہ رب کائنات کی مرضی کے بغیر بات تک نہیں فرماتے۔ تو برادران اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی اس کے نتائج، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دین جس کو مکہ المکرمہ میں دبایا جا رہا تھا، وہ دین جس کو مکہ المکرمہ میں پھیلنے سے روکا جا رہا تھا، وہی دین جب مدینہ المنورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اسی دین کو پھیلنے کا بہترین موقع ملا۔ اور اس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خواب بھی ہے۔ ہجرت سے پہلے فرماتے ہیں مجھے خواب آیا اس موقع پہ کہ میں نے دیکھا آسمان سے ستارہ اترا ہے، ایک آسمان سے چاند اترا ہے، وہ چاند اترا ہے اس کے نور سے یہ پوری وادی مکہ منور ہو گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہ نور مدینہ المنورہ کی طرف چلا گیا، پھر میں نے دیکھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اترا اور ادھر ہی زمین میں سما گیا۔ تو وہ فرماتے اٹھے تو رونے لگ گئے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ خوابوں کی تعبیر کے وہ ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنی ہے مدینہ المنورہ، اس چاند سے مراد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فاتح بن کے مکہ میں آنا، پھر واپس مدینہ المنورہ میں جانا۔ وہ بات جو ابو الحسن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی
کہ میرا خون تمہارا خون، میری قبر تمہاری قبر، جہاں تم دفن ہوگے وہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دو گھاٹیوں میں لوگ چل رہے ہوں، ایک طرف انصار چل رہے ہوں، دوسری طرف دوسرے لوگ ہوں، فرمایا میں انصار کی جو گھاٹی ہے جس میں انصار چل رہے ہوں گے اس گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ تو اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف جانا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر جا کر ایسی بنیاد، ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس میں لوگوں کے حقوق غصب نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ بیٹیوں کی عزت کی جاتی تھی، جہاں پر ماؤں کی عزت کی جاتی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا مدینہ المنورہ میں جہاں پر سبھی لوگ، سبھی کے سبھی لوگ جتنے بھی مسلمان تھے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کے رہے۔ تو برادران اسلام، آؤ آج بھی ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اسوہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں قائم کیا تھا۔ وہ مواخات جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں قائم کی تھی، اسی مواخات کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اولیاء کاملین نے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در تک پہنچنے کا رستہ ہمیں بتایا تھا، ہم نے اس رستے کو چھوڑ دیا، اس رستے سے بھٹک گئے، ہم نے اس در کو چھوڑ دیا جو در درویشوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی طرف رجوع کرو گے تو رب کائنات ہمیں تھام لے گا، ہم پر رحمت کا سایہ فرما دے گا۔ ورنہ ہماری کیفیت تو یہ ہے، بقول رومی کشمیر آپ نے فرمایا تھا میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تے دھکے دیون والے بہتے مولا تو ہاتھ پکڑن والا۔ میرا رب اسی کا ہاتھ تھامتا ہے، انہی پہ رحمت کا سایہ فرماتا ہے جو در مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ در مصطفیٰ ہی رب کائنات تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ضیاء الامت اور حضرت ضیاء الامت نے جو رستہ بتایا ہے، جانشین ضیاء الامت نے جو ہمیں جس رستے پہ لگایا ہے، مالک کائنات نے وہ رستہ اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کے لیے خیر والا بنائے، آمین ثم آمین۔ نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضان میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا۔ یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔